ابن کثیر کی روایت کے مطابق شہدائے کربلا کے سر یزید بدبخت کے دربار دمشق میں جب پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس کو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان مبارک پر مارتا تھا۔ تو وہاں بیٹھے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کی یہ حرکت دیکھی تو یزید سے کہا کہ اے بدبخت، تو اپنی چھڑی حضرت حسین کے دندان مبارک پر مار رہا ہے۔ میں نے بارہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ بے شک اے یزید، کل قیامت کے دن جب تو آئے گا تو تیرا شفیع ابن سعد قاتل حسین ہوگا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شفیع سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اور ابن کثیر کی روایت کے مطابق یزید برملا نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس اقدس پر چھڑی مار کر یہ کہہ رہا تھا، اگر آج میرے وہ بزرگ زندہ ہوتے جو غزوہ بدر میں کفر کی حالت میں مارے گئے تھے تو میں بتاتا تمہارے قتل کا بدلہ حسین کی شہادت کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے۔ تو اس وقت یزید کے دربار میں قیصر روم کا سفیر ایک عیسائی بھی موجود تھا۔ اس عیسائی نے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح یہ سر کس شخص کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ یہ سن کر عیسائی پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ ظالمو، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو۔ ہمارے پاس ایک گرجے میں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کا ایک نشان محفوظ ہے۔ ہم سالہ سال سے اس نشان کی تعظیم و تکریم کرتے آ رہے ہیں، اور جیسے تم کعبہ کی زیارت کو چل کر جاتے ہو، ہم بھی اس نشان کی زیارت کو چل کر جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حرز جاں بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر بیٹھے ہو۔ اس وقت یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اس پر اترا رہے ہو، جبکہ یہ تمہارے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اپنی اس بدبختی پر جتنا بھی ماتم کرو کم ہے۔ اور ابن کثیر کی روایت میں ہے کہ یزید بدبخت نے اہل بیت اطہار کے بقیہ افراد کو مدینہ منورہ بھجوانے کے لیے نعمان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ ان کو ضروری سامان سفر کے ساتھ اور شریف حفاظتی دستے کے ساتھ بحفاظت مدینہ الرسول پہنچا دو۔ تو نعمان بن بشیر نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اہل بیت اطہار کو مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اہل بیت نبوت نعمان بن بشیر کے حسن خدمت اور شریفانہ سلوک سے متاثر ہوئے، اور اہل بیت نے اس حسن سلوک کا کچھ صلہ دینا چاہا۔ چنانچہ حضرت زینب اور حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے زیورات اتار کر نعمان بن بشیر کو بھیجے اور کہلا بھیجا کہ اس وقت ہم معذور ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے حسن سلوک کا شکرانہ ہے، اسے قبول کر لینا۔ مگر نعمان بن بشیر نے یہ کہہ کر واپس بھجوا دیے کہ ہم نے یہ خدمت دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کی ہے۔ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت ام لقمان بن عقیل بن علی بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتے ہوئے نکلیں اور یہ اشعار کہے کہ اے لوگو، کیا جواب دو گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا میری اولاد اور میرے اہل بیت کے ساتھ، کہ ان میں سے بعض کو تم نے قید کیا اور بعض کا خون بہایا۔ میں نے تم کو جو نصیحت کی تھی میرے بعد میرے قرابت داروں سے برا سلوک نہ کرنا، میری اس نصیحت کی جزا یہ تو نہ تھی؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس حالت میں رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے والد حسین اور بھائیوں کو بھوکے اور پیاسے شہید کیا گیا، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ وہ مشکل چند لقمے کھاتے اور پانی کے چند گھونٹ پیتے، اس میں بھی آپ کے آنسو مل جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ اور بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوئی، اور عمر بھر آنکھیں اشک بار رہیں۔ اپنوں کے فراق میں اتنا روتے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کسی نے کہا کہ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بیٹے یوسف کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی ختم کر دی، میرا تو پورا خاندان مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔